جس بندے میں 3 کوالٹیز ہوتی ہیں نا, کائنات کی ہر نعمت جو نازل ہوتی ہے اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے. کہ ہمیں جب ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا یا کوئی اور تھوڑی سی چیز ہوتا ہم باہر مانگنا شروع کر دیتے ہیں. واللہ آپ خودکشی کے کیسز دیکھ رہے ہیں, آپ مین آر کمٹنگ سوسائڈ بیکاز میں خرچے پورے نہیں کر پا رہا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کوئی یعنی یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی کہ مجھ سے کون بونس لے گا, یا مجھ سے کون چیک لے گا, یا مجھ سے کون پلاٹ لے گا DHA میں, یا مجھ سے کون فار ایگزامپل یہ اتھارٹی لے گا. نہیں, آپ نے کہا مجھ سے کون موت پہ بیعت کرے گا. ہمارے ہاتھ, ہماری سوچ, ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں ٹیکنیکس, اسٹریٹجیز, جس میں دوسروں کے ساتھ ہم زیادتی بھی کر رہے ہوں گے, غلط صحیح ہے یا نہیں اس کا کوئی لحاظ نہیں, وہ نہیں ہمیں ارن کر کے دیں گی دنیا کی پروویژنس جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اللہ نے دینا ہے. تو اگر آپ اللہ کے لیے سیکریفائس کریں گے, اللہ نہیں دیکھ رہے آپ کو. یعنی لوگ اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں کوئی باہر کا پاسپورٹ مل جائے, ہم اپنا سب کچھ دے دیں گے. یا شیخ اللہ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دین. میں کہہ رہا ہوں رمضان میں اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا نا کہ دین پہ ریڈ لائن ہے, دین کمپرومائز نہیں کرنا, چاہے شادی ہو یا ڈیتھ ہو. کہ ربیع بن عامر جب رستم کے اس میں گئے نا, تو نے کہا ہم آئے ہیں لوگوں کو غلامی سے نکال کے ایک رب غلامی میں ڈالنے کے لیے. یعنی لوگوں کی غلامی سے میں سمجھتا ہوں اسلام ہمیں صحابہ کی لائف سے کہتی ہے آزاد ہو جاؤ یار, اور کیا کرو کہ بس ایک اللہ سے کنیکشن جوڑ لو. یا شیخ میں آپ کو صحیح بتاؤں, وین وی ریڈ, میرا یہ انالیسس ہے, وین وی ریڈ دا لائفز اور سویلائزیشنز in this very civilization, utopian civilization, XYZ, Sumerian civilization, there are reasons for the flourishing. ان کے فلرشمنٹ کے ریزنز ہیں, واٹر, گولڈ, آئل, بہت منرلز, ایکسپوزی, وہ ریزنز ہیں. عرب میں تو کچھ تھا ہی نہیں یا شیخ. سعودی عرب, مدینہ, اٹ واز نتھنگ. وائی ڈڈ دے رائز؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو صحیح بتاؤں میں آپ کو, اللہ کے نبی نے آ کے نا ان کا سارا کنیکشن جو بتوں سے تھا نا توڑ دیا, ان کے سارے فیئرز ختم کر دیے, اور ان کو ایک رب سے کنیکٹ کر دیا جو کہ ان کے شارک سے بھی قریب تھا. اور جس چیز نے ان کو نا, یعنی میں سمجھتا ہوں دیور امورٹلز بن گئے وہ ایک طرح سے. مطلب سارے خزانے جو تھے ان کو سمجھ میں آ گئی کہاں ہیں, ہے نا. مطلب کہ یہ فیئر کا جو سب سے بڑا جو بت تھا, یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توڑا. تو اسی آیت میں یہ دوسری چیز کیا تھی, ہنگر تھی, والجوع, کہ ہنگر تھی. وہ آپ خود سوچیں کہ 7 نبوی سے 10 نبوی تک جو بائیکاٹ ہوا, اس میں سعد بن ابی وقاص فاتح ایران ہے, فاتح ایران کہتے ہیں کہ میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ بھوک سے, کہ میں نے جا کے ڈھونڈا تو مجھے ایک اونٹ کا پرانا چمڑا نظر آیا. اس چمڑے کو میں نے دھویا, اس کو سکھایا, اس کو کوٹا اور اس کا صفوف بنایا, اور پھر پانی میں ڈالا, اور پھر میں نے وہ پیا. اور کہتے ہیں ایک دفعہ میں بھوکا تھا کہ کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے کوئی تر چیز آئی, مجھے پتہ نہیں تھا کیا تھا, میں نے اٹھائی اور منہ میں ڈال لی میں نے. مطلب آپ خود سوچیں کہ بھوک کی یہ حالت, اور اس کے باوجود بھی مطلب ان کا لیول آف ایمان نیچے نہیں جا رہا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو کمپیئر آور سیلوز, کہ ہمیں جب ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا یا کوئی اور تھوڑی سی چیز ہوتا ہم باہر مانگنا شروع کر دیتے ہیں. واللہ آپ خودکشی کے کیسز دیکھ رہے ہیں, آپ مین آر کمٹنگ سوسائڈ بیکاز میں خرچے پورے نہیں کر پا رہا, اور باقاعدہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی اپنی بیٹیاں بھی ہیں ان کے ساتھ نہروں میں چھلانگیں مار رہے ہیں, اور ویڈیو بنا کے, اور الوداعی ویڈیوز کہ آئی ایم لیونگ دس ورلڈ جسٹ بیکاز آئی کین ناٹ ٹیک اٹ اینی مور. بہت زیادہ غربت ہو گئی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو لرن فرام دا لائفز آف دا صحابہ, کہ دیکھو یار کہ وہ 3 سال بغیر کھانے پینے کے, ایک کھجور دی جاتی تھی چوس کے, اگلا بندہ اس کو چوس کے, اگلا بندہ. اس کے علاوہ غزوہ خندق کے موقع پہ بھی, بلکہ جو اصحاب صفہ کے حالات تھے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوزڈ ٹو پاس آؤٹ آن دا فلور آف مسجد النبوی, بے ہوش ہو جایا کرتے تھے بھوک سے. ٹھیک ہے. اور میں اس دن شیخ کو سن رہا تھا کہ ایسا ٹائم آتا تھا ان پہ, ایسے ٹائمز تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے لیے نا کھجور 1 per day, 1 date per day bro, جی ٹھیک ہے دیا کرتے تھے. اتنا مال ہی نہیں ہوتا تھا. کچھ اصحاب صفہ تو اللہ کے نبی کے پاس آئے ایک دن اور گھر پہ آ گئے, یا رسول اللہ بہت بھوک ہے, تو آپ نے نا کچھ کھجوریں لی اور ڈسٹریبیوٹ کی, تو ہر صحابی کی قسمت میں نا 2 کھجوریں آئیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے ایک جیب میں ڈال لی. کہا ابو ہریرہ ایک جیب میں کیوں ڈالی ہے؟ کہتے میری والدہ بھوکی ہے گھر پہ رسول اللہ. آپ کو پتہ ہے ایک روایت میں آتا ہے, سلف کہتے ہیں کہ جس بندے میں 3 کوالٹیز ہوتی ہیں نا, کائنات کی ہر نعمت جو نازل ہوتی ہے اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے. ایک, اس میں اخلاص ہو,
اخلاص. دوسرا ان تحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور تیسری چیز کہ انسان بھوک کے باوجود بھی کسی زیادہ بھوکے کو اگر اپنا مال دے دینا, یہاں پہ ابو ہریرہ آتے ہیں رضی اللہ عنہ. اب بھوک یعنی یحبون من ہاجر الیہم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. صحابہ نے یعنی سبحان اللہ جو انصار اور مدینہ جو مہاجرین کا جو کانسیپٹ تھا, انصار کو واقعی میں ضرورت تھی برو بہت ساری چیزوں کی, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی اور اپنے دل میں کسی قسم کا غیل نہیں پاتے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس نے اپنے دل کی لالچ اور حرص کو ختم کر دیا نا وہ کامیاب ہے. تو دیور یعنی ایلیویٹڈ یا شیخ, یعنی ایک صحابی برو, جیسے میں نے رنگ پہنی ہوئی نا, یہ انہوں نے گولڈ رنگ پہنی ہوئی تھی, تو اللہ کی میں نے گولڈ رنگ دیکھی اور اس کو نا کہا اتار کے پھینک دی اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص کیوں اپنے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ پہنتا ہے؟ مردوں کو یعنی گولڈ, مردوں کے لیے گولڈ پہنا جائز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی چلے گئے, تو وہ صحابی اللہ کے نبی کو فالو کرنا شروع ہو گئے. تو کسی نے کہا کہ بازو نا اپنا رنگ تو اٹھا لو, پہننا جائز نہیں ہے نا, کچھ اور کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے سے منع کیا نا سر, تو اس کو اٹھا لو, بیچ دو, کاروبار کر. کہتے ہیں میں کیسے اٹھا لوں اس چیز کو جس کو نبی نے پھینک دیا, پھینک دیا. یعنی مائنڈ سیٹ دیکھیں جس کو اللہ کے نبی نے. یہ تو ابھی جو آپ نے ابو ہریرہ کی بات کی نا, دیکھیں سمجھنے کی بات ہے, کیونکہ ہم نے کمپیئر کرنا ہے نا اپنے آپ کو. حضرت ابو ہریرہ کیا کما نہیں سکتے تھے؟ میں شیخ کو سن رہا تھا, بتا رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پراپر ایک عربی ایک نوجوان ہے. ہی could have earned, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ جیسے عمر رضی اللہ عنہ کا کے بارے میں تھا, وہ ایک دن کماتے تھے اور ایک دن پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی کہ ایک دن انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا علم حاصل کرنے کے لیے اور ایک دن کمانے کے لیے. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے. ہم تو اس سے بھی بہت دور ہیں, لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کلی طور پہ اپنے آپ کو فلی ڈیڈیکیٹ کر دیا ہوا تھا کہ میں نے سیکھنا ہے, میں نے کوئی چیز مس نہیں ہونے دینی. یو سی ناؤ دا پوائنٹ کہ ہی could have earned sustenance provisions. جی امیر المؤمنین فی الحدیث, اللہ اکبر, ایک بندہ اتنا شارپ اور اسمارٹ ہو, انٹیلیجنس ہے نا. جی جی, بٹ ہی چوز دیٹ کیونکہ جو کلیئرٹی وہ بہت ان کی تھی. اور یعنی صحابہ, اللہ اکبر, صحابہ ہیں برو کا نجوم, they are like stars. یعنی we are telling you there were people who never feared climbing the mountain top, who never feared aiming high and have lofty ambitions. They never feared. تو اسلام آپ کے دل سے اگر فیئر, یہ رمضان کا مہینہ, قرآن کی تلاوت, اگر آپ کے دل سے فیئر آف ہنگر, لاس آف ویلتھ, فیئر آف ڈیتھ, ڈیتھ سبحان اللہ, سب سے بڑا فیئر انسان کو مر نہ جاؤں میں, سیکورٹی. اللہ کے نبی بیٹھ کھڑے ہوئے, جنگ شروع ہونے والی, کہتے ہیں میری تلوار کون لے گا اور اسے حق کون ادا کرے گا؟ تو ابو دجانہ کھڑے ہوئے, کہتے ہیں وما حق ہو یا رسول اللہ, کہا کیا یا رسول اللہ؟ کہتے ہیں تم کسی مسلمان کو اسے اسٹرائک نہیں کرو گے اور پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگو گے. فوراً سے ابو دجانہ نے لے لی اور اپنے سر پہ ریڈ بینڈانا باندھا برو, اینڈ فار دا اینیمی اینڈ دس, انہوں نے ان کی گردنیں ماری حتیٰ کہ وہ تلوار بینڈ ہو گئی برو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہہ رہے ہاں یہ مجھ سے چیک کون لے گا, مجھ سے جاب کون لے گا, مجھ سے بونس کون لے گا, وہ کہہ رہے ہیں یعنی مجھ سے موت کی پہ بیعت کون کرے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کوئی یعنی یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی کہ مجھ سے کون بونس لے گا, یا مجھ سے کون چیک لے گا, یا مجھ سے کون پلاٹ لے گا DHA میں, یا مجھ سے کون فار ایگزامپل یہ اتھارٹی لے گا. نہیں, آپ نے کہا مجھ سے کون موت پہ بیعت کرے گا, اور صحابہ کھڑے ہو گئے. یعنی تو صحابہ کے اندر یہ چیز تھی کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے آخرت کے لیے. سو صحابہ آخرہ اورینٹیڈ اینڈ انفارچونیٹلی وی آر دنیا اورینٹیڈ. ہم برو اگر بھوکے ہو جائیں, ہمیں اگر بھوک آ جائے, کتنے لوگ ہیں برو جو حرام نہیں کمائیں گے, کتنے لوگ ہیں جو گناہ نہیں کریں گے کہ مجھے یہاں پہ بھی اس موقع پہ بھی اللہ اور اس نبی کے اطاعت کو مینڈیٹری رکھنا اپنے آپ پہ. ابھی دیکھیں نا, یہ جو ہم نے بات کی کہ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے. ابھی چلو ہم نے ایگزامپلس دیں, وہ بہت ہائی ایکسٹریم کی تھیں, وہ لوگ کہیں کہ یار بہت مشکل ہے ہمارے لیے, بٹ آئی گیو یو سم ایگزامپلس لائک فار ایگزامپل صحابہ کرام کی مارکیٹس کیسے ہوتی تھیں, ان کے بازار کیسے ہوتے تھے. آئی مین جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا دا مارکیٹس ور اوپن اینڈ ان اٹینڈڈ, کوئی بھی نہیں ہوتا تھا وہاں پر, اور نماز پڑھنے جاتے تھے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ ہوگی. ایک صحابی کے پاس ایک کسٹمر آیا, اس صحابی نے کہا کہ یار میرے آج کوٹا پورا ہو چکا ہے, میرا یہ سامنے جو بھائی ہے دکاندار ہے,
اس کے پاس آج کوئی کسٹمر کلائنٹ نہیں آیا, یہی چیز آپ کو وہاں مل جائے گی, آپ وہاں چلیں گے. اب اس چیز کو آپ کمپیئر کریں. واللہ میں کتنی دفعہ مارکیٹس میں گیا ہوں اور میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے, بتا دیں کہاں سے ملتی ہے. 7 والی دکان سے ملتی ہے, وہ منہ بنا کے کہے گا ملتی نہیں ہے. اب اس میں مجھے بتائیں کوئی ایکسٹریم ایگزامپل ہے؟ دس از اے ویری سمپل ایگزامپل. صرف آپ نے یہ گائیڈ کرنا ہے کہ یار 7 والی دکان پہ چلے جائیے اور وہاں پہ چاہے. مطلب یہ دونوں ایگزامپل میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں. کہتے ہیں کچھ سال پہلے, ابھی تو بڑا حالات تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے جا رہے ہیں, کچھ سال پہلے اراؤنڈ 40 ایئرز اگو, یعنی میری پیدائش سے پہلے, مجھے ایک شیخ بتا رہے تھے, کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ اذان کا ٹائم ہے, کوئی شورتیں نہیں ہیں, کوئی متوع نہیں ہے, یعنی پولیس اور زیادہ. گولڈ شاپ برو, گروسری شاپ کی بات نہیں کر رہا, گولڈ شاپ لوگ کھلی چھوڑ کے نماز پہ چلے جاتے تھے. کھلی گولڈ شاپ ہے. یہ تو یہ اس مثال, کیا یہ آج کل پریکٹیکل مثال نہیں ہے؟ کیا آپ آج نہیں کر سکتے؟ نمبر 1. اور اس میں یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھلی چھوڑ کے چلے جائیں, آپ بند کر کے چلے بند کر کے چلے جائیں, سیکیور کر کے جائیں. یہ بھی ہماری دین میں مطلب یہ کہنے کا کہ مثال دیکھیں, ہم مثال دیکھیں. اور دوسری مثال شیخ, ریسنٹلی ایک بھائی بتا رہے تھے, عبد المالک فرید بھائی ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ صحابی ایک نا آئی تھنک ریسٹورینٹ تھا, ہاں, جو چل رہا تھا, بڑا فیمس تھا, اس کے ساتھ ہی اور ریسٹورینٹ کھولا, اس کے ساتھ ہی بالکل ایڈجسٹنٹ شاپ پہ ایک ریسٹورینٹ کھولا. جس دن اس کی اوپننگ تھی نا ساتھ ریسٹورینٹ کی, اس نے اپنا ریسٹورینٹ بند کر دیا اس دن کے لیے, کہ آج جو آئے گا نا میرا کسٹمر, میں اس کو یہاں بھیجوں گا, میرے بھائی کیا جو اوپننگ ہے. یا شیخ یہ کیا ہم ایک دن کے لیے نہیں کر سکتے؟ ہمارا مال کم ہو جائے گا, اللہ برکتیں دے گا. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے ہمیں, رزق کا ذمہ اللہ کے پاس. ہمارے ہاتھ, ہماری سوچ, ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں, ٹیکنیکس, اسٹریٹجیز, جس میں دوسروں کے ساتھ ہم زیادتی بھی کر رہے ہوں گے, غلط صحیح ہے یا نہیں اس کا کوئی لحاظ نہیں, وہ نہیں ہمیں ارن کر کے دیں گی دنیا کی پروویژنس جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اللہ نے دینا ہے. تو اگر آپ اللہ کے لیے سیکریفائس کریں گے, اللہ نہیں دیکھ رہے آپ کو, اللہ اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ تو بہت غیرت مند ذات ہیں. یعنی اس پہ پریکٹیکل مثال دی جائے کہ انسان کے اندر نا غیرت ہونی چاہیے اللہ اور اس کے دین کے لیے. اس سے ماشاء اللہ عمر بھی نبی کی بات ہے, تحدیث نعمت لیے بتا رہا ہوں, صرف کوئی انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ انسان کتنا جنتی ہے یا کتنا اللہ کے نظر میں کیا ہے. لیکن ان کو نا ہی واز ایلیجیبل فار نیشنلٹی آف جرمنی, ٹھیک ہے, ان کو سارے ڈاکومنٹس مل گئے. لیکن ایک آخر میں نا ایک پوائنٹر تھا, اس میں تھا کہ سوورنٹی آف لیجسلیشن بلانگس ٹو دی پیپل. اقتدار اعلیٰ کا مالک لوگ ہیں, عوام ہے, کیونکہ وہ لبرل ڈیموکریسی. there was no یعنی گاڈ ان دیٹ. اچھا, یہ تو یعنی ایک شرک کو سائن کرنے والی بات ہے نا. تو یعنی برو اس کے بعد ایولیوشن ہوتی ہے, لیکن پاسپورٹ مل جاتا ہے, آپ کو سارے ہیلتھ بینیفٹس مل جاتے ہیں. الحمدللہ ہی ڈڈنٹ سائن, اور ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے. اچھا, تو وہ نہیں ملا ان کو نا, یعنی ورنہ جرمن نیشنل ہوتے یا XYZ سارا معاملہ تھا. الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے میں سے ہی پوچھنا چاہتا کہ کیا آپ اس ڈیسیجن پہ ریگریٹ کرتے ہیں, یا آپ کو اللہ نے اس کے بعد دکھایا کہ وہ ڈیسیجن تمہارا اچھا تھا اور تم میں نے یعنی یجعل لہ مخرجا آپ نے نوٹس کیا؟ واللہ 2016 کی بات ہے یہ, اور آج 2026 ہے. الحمدللہ I only felt better on that decision. Always whenever I think about that, اللہ پتہ نہیں ایک دماغ, ایک ذہن میں, ایک دل میں ایک عجیب سی خوشی ڈالتے ہیں کہ اللہ کی خاطر کیا. نمبر 2, کسی جگہ پہ مجھے پروویژنز میں جس لیے لوگ پاسپورٹ لیتے ہیں, جیسے میں بتا رہا تھا ابھی, مجھے کبھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوا, اور مجھے بڑی ایک دل میں تسلی رہتی ہے. یہ میں بتاتا نہیں ہوتا تھا لوگوں کو, آج آپ نے ویسی تحدیثاً اس کے لیے کہ چلیں کسی کا فائدہ ہو جائے اس لیے بتا دیا, ادروائز میرا اللہ کے درمیان. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اف یو کین ڈو اٹ, یعنی لوگ اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں کوئی باہر کا پاسپورٹ مل جائے, ہم اپنا سب کچھ دے دیں گے. یا شیخ اللہ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دین. میں کہہ رہا ہوں رمضان میں اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا نا کہ دین پہ ریڈ لائن ہے, دین کمپرومائز نہیں کرنا, چاہے شادی ہو یا ڈیتھ ہو. جب اللہ کے نبی چلے گئے دنیا سے, جس دن وہ گئے, اس سے بڑی کیٹاسٹرفی امت پہ آئی نہیں آئی. اللہ کے نبی نے خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہیں کوئی دکھ ہے نا میری موت کو یاد کر لیا کرو, کیونکہ اس سے بڑا دکھ امت پہ یا اس کائنات پہ نہیں آیا. شیخ اللہ کے نبی کا جانا اس دنیا سے, ان کی بلیسڈ باڈی کا اس دنیا میں نہ ہونا, اور وہ آخرت کی طرف وہ سفر کر گئے. ناؤ اتنی بڑی کیٹاسٹرفی ہے برو, انسان تو اپنا آپ بھول جاتا ہے نا. بالکل. عمر بن خطاب نے نوک کیا تو حضرت نے پوچھا کون ہے, میں نے کہا عمر, اجازت چاہتا ہوں. حضرت نے ابھی اللہ کے نبی چلے گئے ہیں, ایک غم کا ٹائم ہے, اس ٹائم کیوں پردہ کر رہی ہیں آپ؟ انہوں نے اپنے آپ کو پردہ کیا برو. پھر کہ عمر اب آئے, یعنی دے فالوڈ شریعہ ان ہیپینس اینڈ سورو.
اور ہم لوگ انفارچونیٹلی یہ کام نہیں کرتے. ہمیں جب کوئی فار ایگزامپل جسٹیفائی کرتے ہیں, جب کوئی خوشی مل جائے تو دیکھیں نا خوشی کا موقع ہے نا, ایک دفعہ کرنے دیں, ابھی کر رہے ہیں ویسے آئندہ نہیں کریں گے, اور جب غم ہو تو دیکھیں ابھی کرنے دیں. نہیں عاشق, یہ صحابہ والی سیرت نہیں ہے. another thing is جو ہم compare کر سکتے ہیں which is very much needed these days is the rank. ٹھیک ہے نا, let's compare that how they used to deal with ranks when they were demoted. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ is a general and he is outperformed. His performance is the best. Because of his performance is good, he is demoted. ہے مطلب کہ ڈیموشن ہو رہی ہے پرفارمنس غلط کی وجہ سے نہیں, ڈیموشن ہو رہی ہے کہ اچھی پرفارمنس کی وجہ سے, ایکسیپشنل پرفارمنس کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کرنا شروع کر رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا آپ ڈیموٹ ہو کے یو فائٹ ایز اے سولجر اور کم بیک ٹو می. اینڈ ہیئر حضرت خالد بن ولید کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آیا. کہتا ہے I'm a soldier of Allah, so I'll fight here as a سپاہی, as an ordinary سپاہی میں جو ہے فائٹ کروں گا. اور وہ فائٹ کرتے ہیں. کل میں ایز اے سپہ سالار فائٹ کر رہا تھا اللہ کے لیے, یہ غالباً ان سے منسوخ کیے جاتے ہیں ورڈز, اور آج میں سولجر کروں گا. واٹس دی ڈفرنس؟ کمپیئر آپ پولیٹیشینز نا جنرلز اور جو بھی, I mean if they are demoted how are they going to react? وہ تو چھوڑے نا, ہماری اپنی بات کر لیں نا. ہمیں اپنی پوزیشن سے کہہ دیا جائے کہ چلیں آپ کے کوئی ریزن نہیں ہے, ہم آپ کو ہٹاتے ہیں, ہاؤ وڈ یو فیل؟ یا لوگ تو کانسپیریسیز کرنا, سیاستیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ احتجاج کریں گے ہم. حب المنزلہ, اصل میں نا دنیا کی محبت از دا مدر آف آل ایولز. ابھی دیکھیں نا یہ ایک اور چلو لیٹس ٹاک اباؤٹ پولیٹیشینس. ٹھیک, لیٹس ٹاک اباؤٹ پولیٹیشینس, ہاؤ دے بیہیو دیز ڈیز اینڈ ہاؤ those politicians or rank officers used to behave. For example, governor of شام ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں, حضرت عبداللہ بن عامر بھی ہیں. کمپلینٹ کی لوگوں نے کہ یار یہ غائب ہو جاتے ہیں بیچ میں, یہ آتے نہیں ہیں ڈیوٹی پہ. حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا گورنر اس طرح. انہوں نے پوچھا, جب انویسٹیگیٹ کیا تو انہوں نے کہا امیر المومنین میرے پاس صرف ایک جوڑے کپڑے ہیں, اور جب وہ گندے ہوتے ہیں تو میرے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں ہے, اور میں نے اس کو خود دھونا ہوتا ہے, دھو کے اس کو سکھانا ہوتا ہے, اس کو سافن اپ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اتنا سخت اور ہارڈ اور موٹا کپڑا ہے, اور اس ایک دن کے لیے مجھے چھٹی لینی پڑتی ہے. ادروائز میں کیسے, مطلب میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. ان کا تمہیں جب پیسے دیے ان کو, کہتے ہیں یار آپ کو میں پیسے دے رہا ہوں, آپ کو میں آپ کی تنخواہ بڑھا رہا ہوں, میں دے رہا ہوں ان کو, انہوں نے ڈونیٹ کر دیے. ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور انسسٹ کیا I want to come and visit you. ابو عبیدہ نے کہا ناؤ ڈونٹ کم ٹو مائی ہاؤس, ہی از اے گورنر. اور ابو عبیدہ بن جراح کے گھر جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار گھر کی حالت خستہ ترین ہے. انہوں نے کہا ابو عبیدہ کھانے کے لیے کچھ دو مجھے. اب کھانے کو ہی کچھ نہیں ہے, گورنر کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. جاتے ہیں کسی باسکٹ سے بریڈ کرمز پڑے ہوں پرانے, اور پانی رکھ دیتے ہیں کہ جی اس میں ڈبوئیں اور امیر المومنین نوش فرمائیں. I mean this is how they used to live their life. As this is a governor we are talking about, and this is how they used to live their lives. I mean imagine that. صحابہ عہدوں سے بھاگتے تھے. ہمارے اسلاف دین میں جو اصل میں جس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے نا, اہل علم, وہ عہدے سے بھاگتا ہے, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اللہ کے. ہاں بہت سویر. ہمارے ہاں لوگ عہدوں پہ جھپٹ رہے ہوتے ہیں, بلکہ جھپٹنا حلال طریقے سے ہو تب بھی ڈسکریجڈ ہے, یعنی کہ تب بھی بہت بڑی مصیبت ہے. جھپٹ رہے ہیں حرام کر کے, لوگوں کو مار کے, لوگوں کو پھنسا کے, بند کر کے, پتہ نہیں کیا کیا کانسپیریسیز کر کے. فتووں سے بھاگتے تھے. جب آگے پوچھتے تھے کہ آپ ذرا بتا دیجئے کچھ اس کے بارے میں, کہتے ہیں ان سے پوچھ لو, حالانکہ پتہ ہوتا تھا. اور کہتے تھے کہ یار مطلب یہ زیادہ بہتر میرے سے جانتے ہیں, آپ ان سے جا کے پوچھ لیں, ہی از مور فقیہ دین می. بچتے تھے یار, کیوں اپنے آپ کو پھنسا رہے ہو؟ عمر بن خطاب جیسا زاہد بھی کہتا ہے کہ ابو عبیدہ ہم سب کو دنیا نے بدل دیا سوائے تیرے. تو بچہ ہے, باقی ہم سب کو دنیا نے نا چینج کر دیا. امین ہادی الامہ یا شیخ. اللہ اکبر. Let's talk about another subject. Let's talk about anger. Their anger was for Allah subhanahu wa ta'ala. Their bughz was for Allah subhanahu wa ta'ala. Our anger is for our zaat. Now Hazrat Ali رضی اللہ عنہ is fighting with an enemy. ان کو نیچے گراتے ہیں, جب خنجر مارنے لگے تو he spat on his face. تھوک پھینک دیا چہرے پہ. اب تو وہ تھا کہ اب اور غصے میں آنا چاہیے تھا کہ میں اب تمہیں بتاتا ہوں, ذرا تکلیف کے ساتھ میں تمہیں ماروں گا. یہ بیکڈ آف. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ تو تھوک پھینک دی اس نے. کہتے پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اب جب اس نے تھوک پھینکی تو اس میں میری ذات بھی بیچ میں آ گئی اس غصے میں, تو اب میں جو ہے اس کو قتل نہیں کر سکتا.
اس حوالے سے میں معاف کرتا ہوں. معاف کرتا ہوں میں. وہ بندہ شاید مسلمان ہو گیا. مطلب اس طرح کے ایکٹس کے بعد دے ور رول ماڈلز, دے ور ناٹ لیکچررز. یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین were role models. They were not lecturers. Speakers نہیں تھے. They were not speakers. اصل میں کیوں, why were they role models? There's a very very clear to understand and big دلیل for that. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بیسٹ جو ایرا یا زمانہ ہے وہ میرا یا ٹائم ہے وہ میرا ہے, یعنی کہ صحابہ کا, جس میں صحابہ تھے, پھر اس کے بعد والا اور پھر اس کے بعد والا, جسے تابعی اور تبع التابعین جس میں آتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا تھا کہ یہ سب سے بیسٹ ٹرینڈ جو لوگ ہیں نا وہ میرے زمانے کے ہیں, یہ صحابہ جو میرے صحابی ہیں, آبویسلی انہیں کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ان کو فالو کرنے والے, پھر ان کو فالو کرنے والے. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ دے آر ریئلی رول ماڈلس. اسی لیے جب ہم دین کے حوالے سے ہم سمجھ کے یہ جو منہج یا جیسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دین کو نا, تو اہل علم یوں ہی بتاتے ہیں کہ قرآن, سننا, اور پھر جو فرسٹ 3 جنریشنز ہیں کیسے انہوں نے اس کو سمجھا, سلف الصالحین میں سے فرسٹ 3 جنریشنز, وہ ریفرنس کے طور پہ ایون ہمارے لیے موجود ہے کہ قرآن اور سننا کو انہوں نے کیسے سمجھا. اس طرح ہم انشاءاللہ فالو کریں گے. رول ماڈلس. اب جو ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے, دا موسٹ ڈیفیکلٹ جاب فار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹو سیٹل دا مہاجرین ان انصار. یہ سب سے پتہ ہے مشکل جاب تھی, بیکاز آپ کو پتہ ہے اس میں پوری اکانومی خراب ہو جاتی ہے دوسری سٹی کی یا کنٹری کی. اس لیے دیکھیں مائنمار اور برما میں کیا ہوا, جب وہ آ کے بیچارے بارڈرز پہ کھڑے ہوئے, ہم لوگوں نے کیا کیا, وی کلوز دا بارڈرز. بنگلہ دیش, پاکستان, all Muslim countries, they closed the border and they were killed in the border. Those people. اب جب انہوں نے جب لے کے گئے وہاں پر مہاجرین کو اور جب بھائی بھائی بنایا, تو ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا انصار کا, that was literally, I'm saying that is unbelievable. آپ کو پتہ نا حضرت عبدالرحمن بن عوف کا واقعہ اور حضرت سعد کے ساتھ, واللہ آپ سوچ سکتے ہیں حضرت سعد کہتے ہیں کہ I am the richest in Medina. This is my DHA house of 5 canals. This is my other DHA house of 5 canals. Take whichever you want. This is my one plaza. This is my other plaza. Take whatever you want. Take one of it. Acha, these are my wives. Choose one and I'll divorce, and after the idda you can marry. I mean, wallah, اور مہاجرین بھی کچھ کم نہیں تھے. انہوں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے, آپ کے مال میں جسٹ شو می دا مارکیٹ. اینڈ دس واز دا مین ہو از ہوم لیس, ہو ہیز نتھنگ ان ہز پاکٹ, اینڈ ہی گوز ٹو دا مارکیٹ اینڈ ہی ورکس, اینڈ وین ہی ڈائز, اتنا سونا کہ کلہاڑیاں ٹوٹ گئیں اور سونا جو ہے ڈیوائڈ نہیں ہو سکا. جب وہ فوت ہو رہے تھے اتنا سونا تھا ان کے پاس. I think میں یہاں پہ نا یہ پوائنٹ بڑا ضروری ہے کہ شو می دا مارکیٹ پلیس کے جو الفاظ ان کے ہیں, یعنی دے ہیڈ اے لیول آف ڈگنیٹی جس میں وہ ہاتھ نہ پھیلائیں, لوگوں سے نہ لیں, بلکہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رضا سے پالیں. امین هذه الامہ یا شیخ. اللہ اکبر. Let's talk about another subject. Let's talk about anger. Their anger was for Allah subhanahu wa ta'ala. Their bughz was for Allah subhanahu wa ta'ala. Our anger is for our Zat. Now Hazrat Ali رضی اللہ عنہ is fighting with an enemy. ان کو نیچے گراتے ہیں, جب خنجر مارنے لگے تو he spat on his face. تھوک پھینک دیا چہرے پہ. اب تو وہ تھا کہ اب اور غصے میں آنا چاہیے تھا کہ میں اب تمہیں بتاتا ہوں, ذرا تکلیف کے ساتھ میں تمہیں ماروں گا. یہ بیکڈ آف. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ تو تھوک پھینک دی اس نے. کہتے پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اب جب اس نے تھوک پھینکی تو اس میں میری ذات بھی بیچ میں آ گئی اس غصے میں, تو اب میں جو ہے اس کو قتل نہیں کر سکتا. اس حوالے سے میں معاف کرتا ہوں میں. وہ بندہ شاید مسلمان ہو گیا. مطلب اس طرح کے ایکٹس کے بعد دے ور رول ماڈلز, دے ور ناٹ لیکچررز. یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین were role models. They were not lecturers. Speakers نہیں تھے. They were not speakers. اصل میں کیوں, why were they role models? There's a very very clear to understand and big دلیل for that. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بیسٹ جو ایرا یا زمانہ ہے وہ میرا یا ٹائم ہے وہ میرا ہے, یعنی کہ صحابہ کا, جس میں صحابہ تھے, پھر اس کے بعد والا اور پھر اس کے بعد والا, جسے تابعی اور تبع التابعین جس میں آتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا تھا کہ یہ سب سے بیسٹ ٹرینڈ جو لوگ ہیں نا وہ میرے زمانے کے ہیں, یہ صحابہ جو میرے صحابی ہیں, آبویسلی انہیں کی بات ہو رہی ہے.
اس کے بعد ان کو فالو کرنے والے، پھر ان کو فالو کرنے والے. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ دے آر ریئلی رول ماڈلس. اسی لیے جب ہم دین کے حوالے سے ہم سمجھ کے یہ جو منہج یا جیسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دین کو نا، تو اہل علم یوں ہی بتاتے ہیں کہ قرآن، سننا، اور پھر جو فرسٹ 3 جنریشنز ہیں کیسے انہوں نے اس کو سمجھا، سلف الصالحین میں سے فرسٹ 3 جنریشنز، وہ ریفرنس کے طور پہ ایون ہمارے لیے موجود ہے کہ قرآن اور سننا کو انہوں نے کیسے سمجھا، اس طرح ہم انشاءاللہ فالو کریں گے. برو دیکھیں رول ماڈلس. اب جو ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے، دا موسٹ ڈیفیکلٹ جاب فار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹو سیٹل دا مہاجرین ان انصار. یہ سب سے پتہ ہے مشکل جاب تھی، بیکاز آپ کو پتہ ہے اس میں پوری اکانومی خراب ہو جاتی ہے دوسری سٹی کی یا کنٹری کی. اس لیے دیکھیں مائنمار اور برما میں کیا ہوا، جب وہ آ کے بیچارے بارڈرز پہ کھڑے ہوئے، ہم لوگوں نے کیا کیا، وی کلوز دا بارڈرز. بنگلہ دیش، پاکستان، all Muslim countries, they closed the border and they were killed in the border. Those people. اب جب انہوں نے جب لے کے گئے وہاں پر مہاجرین کو اور جب بھائی بھائی بنایا، تو ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا انصار کا، that was literally, I'm saying that is unbelievable. آپ کو پتہ نا حضرت الرحمن بن عوف کا واقعہ اور حضرت سعد کے ساتھ، واللہ آپ سوچ سکتے ہیں حضرت سعد کہتے ہیں کہ I am the richest in Medina. This is my DHA house of 5 canals. This is my other DHA house of 5 canals. Take whichever you want. This is my one plaza. This is my other plaza. Take whatever you want. Take one of it. Acha, these are my wives. Choose one and I'll divorce. And after the idda you can marry. I mean, wallah, اور مہاجرین بھی کچھ کم نہیں تھے. انہوں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے، آپ کے مال میں جسٹ شو می دا مارکیٹ. اینڈ دس واز دا مین ہو از ہوم لیس، ہو ہیز نتھنگ ان ہز پاکٹ، اینڈ ہی گوز ٹو دا مارکیٹ اینڈ ہی ورکس، اینڈ وین ہی ڈائز، اتنا سونا کہ کلہاڑیاں ٹوٹ گئیں اور سونا جو ہے ڈیوائڈ نہیں ہو سکا. جب وہ فوت ہو رہے تھے اتنا سونا تھا ان کے پاس. میں یہاں پہ نا یہ پوائنٹ بڑا ضروری ہے کہ شو می دا مارکیٹ پلیس کے جو الفاظ ان کے ہیں، یعنی دے ہیڈ اے لیول آف ڈگنیٹی جس میں وہ ہاتھ نہ پھیلائیں، لوگوں سے نہ لیں، بلکہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رضا سے پالیں.